نفس پہ کنٹرول کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ آئی گیس ایون اف یور پیرنٹس گائیڈ یو، سیلف کنٹرول ڈپینڈز اپون یور ایبلٹی اینڈ یور انڈرسٹینڈنگ 100%۔ آپ کی ایبلٹی اور انڈرسٹینڈنگ بہت لمیٹڈ ہے۔ دیکھیں میں بہت کم ٹائم میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دے دوں اس کا۔ سورہ نساء کی 28 نمبر آیت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، تمہارا برڈن ہلکا کر دے، اور انسان تو نہایت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کتنے بھی انٹیلیجنٹ ہو جائیں، آپ کی کتنی بھی اچھی تربیت ہو جائے، آپ کتنا بھی اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پہ سے ذرا بوجھ ہلکا کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا، اور انسان تو بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بوجھ کس کس چیز کا ہے؟ سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ میں کنٹرول کرتا ہوں ہر چیز کو۔ سب سے بڑی حماقت اور سب سے بڑا جسے کہتے ہیں نا اگنورنس، وہ یہ ہے کہ دس از مائی لائف، یہ سب کچھ میرا ہے، یہ صحت، یہ جسم، یہ سب کچھ میرا ہے، میں ہر چیز اون کرتا ہوں، میرا حق ہے اچھا کھانا ملنا، میرا حق ہے کہ پیرنٹ جو ہے مجھے سب کچھ دیں، میرا حق ہے کہ مجھے تعلیم ملے، میرا حق۔ سب سے بڑی اگنورنس یہ ہے کہ اپنا حق سمجھنا چیزوں کے اوپر اور اللہ کا شکر نہ کرنا، اس کا احسان نہ ماننا، یہ نہ ماننا کہ مالک تو نہیں ہے، مالک کوئی اور ہے۔ یہ آسمان میرے پھپھا نے نہیں بنایا، یہ زمین اللہ مجھے معاف کرے کوئی جو ہے وہ میرے خاندان کی نہیں ہے، یہ درخت، یہ جو میں حمد میں کہہ رہا ہوں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پہاڑ، درخت، کائنات سب جھکے ہوئے سجود میں، اور ایک تو ہی ہے جو نہ بن سکا نہ بنا سکا اور پھر بھی انکار کر رہا ہے، وہ نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا۔ یہ سب اسی کے ہیں فیصلے، تو جان کر بھی انجان ہے، تجھے پتہ یہ تیرا نہیں ہے بنایا ہوا، بٹ پھر بھی تو اگنور کرتا ہے صبح شام۔ سورج کو تو مانتا ہے کہ یہ سورج تیرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن سورج بنانے والے کو نہیں مانتا، آسمان کو مانتا ہے، سمندر کو مانتا ہے، سب چیزوں کو مانتا ہے کہ بلی کسی بندے نے نہیں بنائی، یہ گائے کسی انسان نے نہیں بنائی، لیکن اس کے بنانے والے کو نہیں مان رہا۔ تو اس لیے پہلے تو یہ ماننا شرط ہے کہ ہم جاہل ہیں، اگنورنٹ ہیں، کمزور ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ کنسسٹنٹلی نفس پہ کنٹرول رہے تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی انگلی پکڑنی ہوگی، بغیر اللہ کے ذکر کے، بغیر اللہ کی نصیحت کے، بغیر اللہ کی مدد کے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ نام سے، اللہ کے نام سے امید تو ملتی ہے، اللہ کے نام سے ہوپ تو ملتی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مدد ملے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو پھر صبر اور صلاۃ یعنی کمیونیکیشن کے ساتھ آؤ۔ صلاۃ یہاں سے شروع ہوتی ہے، قرآن مجید کو آیات سے سمجھنے سے، یاد کرنے سے شروع ہوتی ہے، پھر نماز میں کھڑے ہو کے ہم اناؤنس کرتے ہیں، پھر زندگی میں کر کے دکھاتے ہیں، یہ کمپلیٹ صلاۃ ہے۔ ہم نے صرف یاد کر کے پڑھنا شروع کر دیا بغیر سمجھے، اس لیے حالات نہیں بدلے، اس لیے ہمارا نفس کنٹرول میں نہیں آیا۔ نماز میں بھی خیالات کچھ اور آ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اس کے بعد میٹنگ ہے، اچھا یار چلو جلدی کرو یار، اس کے بعد وہ ٹائم نکل جائے گا۔ ہم نماز میں بھی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد، لیکن ہمارا یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم سب ایک جیسے ہیں، ہم سب انہی پریکٹسز میں، انہی کمزوریوں میں ہیں۔ تو جب تک اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہوگی، جب تک اس کا تعاون صبر اور صلاۃ کے ساتھ، ایک دن میں ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آج جو ہے آپ نے مرغی کو دانہ دیا ہے اور اب آپ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ ابھی انڈا آئے گا۔ تو آپ آج سے کوشش شروع کریں گے تو تھوڑا تھوڑا آپ کی سنسیریٹی کے حساب سے اللہ آپ کو نفس کا کنٹرول دینا شروع کریں گے۔ تو یہ شروع ایک چیز سے ہوتا ہے، وہ ہے نیت۔ پہلے یہ مان لیں کہ یار میرے اندر برائیاں ہیں، جو یہ مانتا نہیں ہے اس کے لیے ہدایت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کمپلیٹ ہے، وہ تو جنت میں بیٹھا ہوا ہے پہلے سے۔ جو یہ مان لیتا ہے کہ یار میرے اندر کمیاں ہیں، میرے اندر پرابلمس ہیں، اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی حاصل کرنے والا؟ اگر نصیحت کے لیے اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ قرآن مجید کے دروازے کھول دیں گے، ہر چیز سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی، احادیث بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحابہ کرام کے واقعات پھر خالی سٹوریز نہیں رہیں گے، وہ لائیو ایگزامپلز بن جائیں گے۔ تو کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کو دین سمجھ میں آئے تو اس کو قرآن مجید کی طرف آنا پڑے گا، نصیحت کی غرض سے اللہ کی طرف آنا پڑے گا، یہ سوچ کے کہ میں ویک ہوں، آپ مجھے گائیڈ کریں۔ تو اللہ نفس کا کنٹرول دیں گے،